الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، مہربانی ہوئی، عنایت ہوئی، نوازش ہوئی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا. معزز بزرگوں، دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں آدمی جب کوئی بات کسی کی مانتا ہے یا تو اس لیے مانتا ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہو، یا پھر اس لیے مانتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہو، یا پھر اس لیے مانتا ہو کہ اس نے اس پر احسان کیا ہو. کسی نے اگر احسان کیا ہو تو آدمی اپنی محسن کی بات مانتا ہے. آدمی کا اگر کوئی مالک ہو، بڑا ہو، تو اس کی بات بھی آدمی مانتا ہے. اور اگر کوئی کسی آدمی کی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہو کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی روزی روٹی لگے گی میں دوں گا، تو پھر آدمی ایسے آدمی کی بھی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہے. نہیں مانے گا تو پھر اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. تو معزز بزرگوں، دنیا کا تو دستور ہے کہ آدمی اپنے محسن کی بات مانتا ہے، مالک کی بات مانتا ہے، حاکم کی بات مانتا ہے. اور دیکھا جائے تو اصلی اعتبار سے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے خالق اللہ ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، وزیر ہو، بادشاہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دیہات کے رہنے والے ہوں یا شہر کے رہنے والے ہوں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو صحیح سلامت اللہ نے بنایا. ہر عضو کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا تھا وہ عضو اس کام میں مصروف ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ کی جگہ کان آ گئے ہوں یا کان کی جگہ آنکھ آ گئے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ سامنے آنے کے بجائے سر کے پیچھے آ گئے ہوں. ایسا نہیں. میرا مالک دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کو اللہ پاک بناتے جا رہے ہیں، پیدا کرتے جا رہے ہیں. تو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا خالق اللہ ہے. پیدا اللہ نے کیا ہے. آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. کانوں میں سننے کی طاقت اللہ نے دی. ناک میں سونگھنے کی طاقت اللہ نے دی. دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی.
زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے دی، دل میں برداشت کرنے کی طاقت، چلنے کی دھڑکنے کی طاقت اللہ نے دی، خون میں روانی کی چلنے کی طاقت اللہ نے دی، پیروں میں چلنے کی طاقت اللہ نے دی، ہاتھوں میں کام کرنے کی طاقت اللہ نے دی، سر سے لے کر پیر تک جتنے عضو اللہ نے دیے ہیں ان سب کے خالق اللہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور صرف انسان کو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں 18,000 جو مخلوقات ہیں ہر مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ جانور بنا رہے ہیں، نباتات بنا رہے ہیں، جمادات بنا رہے ہیں، ہر جگہ بنا رہے ہیں، ہر ٹائم بنا رہے ہیں۔ مینوفیکچرنگ فیکٹری ایسی چل رہی ہے کہ آج تک خراب ہونے کا نام نہیں ہے بولے۔ اور جس چیز سے جو پیدا ہونا ہے وہی پیدا ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کتے سے گدھا پیدا ہوا ہو یا گدھے سے کتا پیدا ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اور زمین سے اگنے والی اگر چیزوں پر، اناج پر جائزہ لیا جائے تو باجرہ ڈالے تو باجرہ آتا ہے، جواری ڈالے تو جواری آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جواری ڈالے ہو اور باجرہ آ جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اور دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر اللہ پاک بناتے آ رہے ہیں، کبھی فیکٹری میں کوئی کمی بیشی نہیں، مشین خراب نہیں بولی۔ دنیا کی مشینیں ہم دیکھتے ہیں 2 مہینے میں 3 مہینے میں خراب ہو جاتے ہیں، نیٹ لوز ہو جاتا ہے، بنانا پڑتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا بولے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ اکیلے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے سب کام، اللہ اکیلے کر رہے ہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی کاریگر نہیں کہ 1000 مزدور ہوں، 1000 کاریگر ہوں۔ ایک کار اگر بنانا ہوتا ہے تو اس میں 100 سے 200 مزدور ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، کار فٹ کرنے والے، موبائل فٹ کرنے والے، سائیکل بنانے والے۔ تو مادہ بزرگوں، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، اور مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، یعنی میری باڈی کے مالک اللہ ہے، میری آنکھوں کے مالک اللہ ہے، میری آنکھوں، میرے کانوں، میرے زبان، جسم کے ہر عضو کے اور زندگی کے ہر سیکنڈ کے مالک اللہ ہے۔ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اصل مالک تو کون ہے؟ حقیقی مالک اللہ ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی کیا بولتا؟ بولے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حقیقی مالک ہم سب کا کون ہے؟ لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک ہو نہیں سکتا۔ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور غلام کو اپنے آقا کی، اپنے مالک کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے۔ آدمی اپنے مالک کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بولے مالک بولے ہمارے، اس لیے میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو معزز بزرگوں، مالک بھی اللہ ہے، سیکنڈ سیکنڈ کے مالک اللہ ہے۔ اللہ نے میری زندگی کے جتنے سیکنڈ دنیا میں لکھ کر رکھے ہیں، اس سیکنڈ سے 1 سیکنڈ کے کم ہونے کا یا زیادہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کی زندگی کا وقت زیادہ لکھا ہو، وہ کم وقت گزار کے یہاں سے چلا جائے، ایسا نہیں ہوا۔ یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کی زندگی کا وقت کم لکھا ہو، وہ اس کے وقت سے زیادہ جی کر جائے۔ مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور حاکم بھی اللہ ہے۔ حاکم بھی کون ہے؟ اللہ۔ حاکم یعنی حکومت، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ جب تک میری آنکھوں پر اللہ کا حکم دیکھنے کا چلے گا، میری آنکھیں دیکھتی رہیں گی، دیکھتی رہیں گی، دیکھتی رہیں گی۔ جہاں حکم ہو آنکھوں کے اب دیکھنا بند کرو، تو پھر وہاں دنیا کا بڑے سے بڑا سرجن آ کر بھی ان
آنکھوں میں ایک معدوم سی روشنی واپس لا کر نہیں دے سکتا وہ. اور حکم اللہ کا چلتا ہے. دل میں دھڑکنے کی جو طاقت ہے اس میں دل میں دھڑکنا، ہر دھڑکن دھڑکنے میں اللہ کی حکم کی محتاج ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ معلوم ہوا کہ میری زندگی پر راج اور مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. راج اللہ کا چلے گا، مرضی اللہ کی چلے گی. میں اپنی مرضی سے پلک بھی جھپک نہیں سکتا. میں تو اتنا محتاج ہوں، میری ذات تو اتنی محتاج ہے کہ میں اپنے حکم سے پلک بھی جھپک نہیں سکتا. میری اپنی ذات پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. سانس لینے میں اللہ کے حکم کی محتاج، سانس چھوڑنے میں اللہ کے حکم کی محتاج، نظر اٹھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، نظر گرانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، زبان سے بول نکالنے میں اللہ کے حکم کی محتاج، دماغ کے اندر سمجھنے میں اللہ کے حکم کی محتاج، ہاتھ سے کام کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج، ایک ایک قدم اٹھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج. کیوں؟ بھئی زندگی اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. اگر آدمی یہ سمجھتا ہے میری زندگی ہے، میری مرضی چلے گی، تو میری مرضی چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدمی کیا بولتا ہے؟ مائی لائف از مائی رولس. میری لائف ہے، میرے رولس چلیں گے. ارے میرے عزیزو، یہ لائف ہماری ہے ہی نہیں ہے، رولس ہمارے کہاں سے ہوں گے؟ یہ لائف یعنی زندگی اللہ کی ہے، اور رولس بھی کس کے چلیں گے؟ اللہ کے چلیں گے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو؟ نہیں چاہتا، پھر بھی سر میں درد ہو رہا ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے بخار آئے؟ نہیں چاہتا، پھر بھی اسے بخار آ رہا ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو؟ نہیں چاہتا، پھر بھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں سے بچھڑنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے، پھر بھی بچھڑ رہا ہے. تو میرے عزیزوں، حکم اللہ کا چلتا ہے، حاکم اللہ ہے. جو اللہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، میری اپنی مرضی نہیں چلے گی. تو تین چیزیں ہو گئی، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے رازق بھی اللہ ہے. روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ کہہ رہے ہیں زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے جانور ہیں، دابہ ہے، جو بھی جان والے ہیں، ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے. میری تجارت، میرا کاروبار، میری دکان تو یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے روزی کا، ورنہ اصل پہنچانے والے کون ہیں؟ اصل دینے والے کون ہیں؟ ہمارے بڑے حضرات اس کی بہترین مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں پیسے پوسٹ مین کے ذریعے سے روانہ کرے، پوسٹ مین لا کر دے. ابھی تو پوسٹ مین نہیں لا کے دے رہا، پہلے زمانے میں پوسٹ مین کے ذریعے سے پیسے آتے تھے. تو پیسے آتے تھے تو فصل بھیجنے والا کون ہے؟ دوسرے ہیں. پوسٹ مین تو ایک ذریعہ ہے پیسے لا کر دینے کا. تو اسی طرح دکان، تجارت، کاروبار، دھندا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے روزی کے ملنے کا، لیکن اصل روزی کے دینے والے اللہ ہے. جس کے مقدر میں جتنی روزی میرے اللہ نے لکھ کے رکھی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی، اور اس کے لیے اسباب بھی کون بنائیں گے؟ اللہ بنائیں گے. اور اللہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اللہ روزی کے پہنچانے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے. میری اور آپ کی ذات تو 100% اسباب کی، سبب کی محتاج ہے. یعنی جب تک میں کروں گا نہیں تب تک ملے گا نہیں. لیکن اللہ روزی دینے میں سبب کے محتاج نہیں، اللہ بغیر سبب کے بھی روزی پہنچا سکتے ہیں.
دنیا میں بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں، اور یہ صرف انسانوں کو اللہ روزی نہیں دے رہے، زمین کے اوپر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، زمین کے نیچے جتنی مخلوقات رہتی ہیں، خشکی پر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، تری پر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، ان ساری مخلوقات کو روزی اللہ دے رہے ہیں۔ پہلے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ روزی دیتے آ رہے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، اور جس کے ذمے جتنی روزی ہے اتنی روزی اس کو پہنچ رہی ہے۔ جس کے پیٹ کو جتنی روزی اور کھانا لگ سکتا تھا، اللہ اتنا کھانا ہر مخلوق کو پہنچا رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مخلوق کو روزی پہنچانا ہو اور اس کو روزی نہ ملی ہو، جیسا کہ دنیا کے ہاں ہوتا ہے، ایک بار ٹفن آیا نہیں آ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی لا کر دینے والا نہیں تھا، سائیکل نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ تک کھانا نہیں پہنچایا جا سکا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، بولے ٹائم ٹو ٹائم دے رہے ہیں۔ روزی اللہ کیسے دیتے ہیں؟ تو ان چرندوں اور پرندوں کو دیکھیں جو خالی پیٹ صبح اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ کوئی کاروبار کر رہے ہو؟ دیکھا آپ نے؟ کوئی طوطا بولے چائے بیچ رہا، بولے کوئی بولے گھوڑا بولے جوس بیچ رہا، بولے کپڑے کی دکان، دیکھیں کسی جانور کو آج تک کوئی دکان لگائے سو دیکھے بولے کہ کون پال رہا ہے بھائی؟ ایک انسان ہی ہے جو اپنے رزق کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، باقی انسان کو ہٹا کر دوسری تمام مخلوقات دیکھ لیں آپ۔ تو میرے معزز بزرگوں، اللہ ہر مخلوق کو روزی پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ پاک روزی پہنچائیں گے۔ اس میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، دیہات میں رہنے والے بھی ہیں، کھیت میں رہنے والے بھی ہیں۔ میں وہ اتنی دور 500 کلومیٹر دور پر جھوپڑی میں رہتا ہوں، وہاں بھی اللہ پاک پہنچاتے ہیں۔ میں پہاڑوں کے اندر رہتا ہوں، وہاں بھی اللہ پاک پہنچاتے ہیں۔ میں سمندر کے اندر رہتا ہوں، وہاں بھی اللہ پاک پہنچاتے ہیں۔ میں جنگلوں میں رہتا ہوں جہاں روزی کے پہنچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ پاک پہنچاتے ہیں۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ رازق اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دنیا کا تو یہ دستور ہے، جب تک آدمی کی بات مانتا ہے سامنے والا تو آدمی اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جہاں بات نہیں مانتا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بولے تو مانتا نہیں بات، بولے سر کا سنتا نہیں، تجھے کھلا کو کیا فائدہ نہیں بولے۔ اور تو اور ایک باپ اپنی اولاد اگر باپ کی بات نہ مانے، خالی وقت گزاری کرے، کھائے پیے، باپ کی بات نہ مانے، تو باپ اپنی سگی اولاد کو کیا بولتا؟ بولے تیرے کو پیدا کر کے پریشان ہو رہا ہوں میں، بولے سرکار تو سنتا نہیں، بولے خالی مزے کرتا لیکن میری بات نہیں سنتا، آج سے تیرا کھانا بند پینا بند۔ ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اولاد کی نافرمان ہونے کی وجہ سے پیپر میں لکھ کر لگا دیا کہ میرا نام یہ ہے، میرے بیٹے کا نام یہ ہے، نافرمانی کی وجہ سے آج سے میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوا۔ کبھی اللہ نے ایسا کیا؟ بولے میرا بندہ یہ ہے، وہ نافرمان ہے، میں اس کو روزی نہیں دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ نہ دینے پر قادر بھی ہے، اللہ نہ دینے پر قادر بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ دے رہے ہیں، پھر بھی دے رہے ہیں، نافرمانوں کو دے رہے ہیں، فرما برداروں کو دے رہے ہیں، گنہگاروں کو دے رہے ہیں، سرکشوں کو دے رہے ہیں، غداروں کو دے رہے ہیں، باغیوں کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ ارے معاذ بزرگو، آدمی تو اپنے دشمن کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا ہے کوئی؟ اللہ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے کہ اللہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ پاک روزی دیتے آ رہے ہیں۔ تو جب میرے معاذ بزرگو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، رازق اللہ ہے، جب ساری چیزیں اللہ ہی ہے تو اللہ کی مان کر چلنے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مان کر چلنے کے بغیر
چارہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ خود کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس نیک عمل کو اللہ کے یہاں دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برا عمل کیا ہوگا تو وہ اپنے برے عمل کو یہاں دیکھا ہوگا۔ تو ساری چیزیں اللہ ہے، تو اللہ کا حکم مانے بغیر زندگی گزارے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ مان کر چلنا ہے، اس چلنے میں فائدہ اللہ کا ہے نہیں میرا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بن جائے۔ یہاں زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو فیصلے ہماری مرضی کے مطابق آئیں گے، آخرت میں ہماری مرضی کے مطابق زندگی اللہ پاک دیں گے۔ تو معاذ بزرگوں، اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی مرضی کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کی مرضی پر رہنا ہے اور اللہ کی مرضی کے ساتھ جانا ہے۔ اسی لحاظ سے مغرب کے بعد تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے ادب درخواست ہے کہ خود بھی بیٹھیں اور دوسروں کو لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں، اور آنے والے ہر تقاضے پر لبیک کہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔